قرآن پاک میں سے آیات مبارکہ تلاوت فرمائی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندے، میں تجھے 5 مقامات پر آزماؤں گا۔ آزمانے کے کون کون سے مقامات ہوں گے؟ ان میں سب سے پہلے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، سب سے پہلے تمہیں خوف کے ذریعے سے آزمایا جائے گا۔ کس چیز کا خوف؟ خوف کے کئی حالات ہیں، خوف کئی چیزوں کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ حالات کے تحت مومن اپنی جگہ پر کھڑا ہے، ساری دنیا کا خوف اس کے خلاف ہے کہ اب اس پر خوف طاری ہے کہ کبھی بھی میرا دشمن مجھ پر حملہ کر سکتا ہے، کسی بھی وقت مجھ پر کوئی مصیبت آ پہنچے گی، اس پر یہ خوف اور پریشانی طاری رہتی ہے۔ لیکن اس خوف اور پریشانی کے باوجود وہ اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، اس کے احکامات کو پورا کرتا رہتا ہے، تو یقیناً وہ خوف میں آزمایا گیا ہے، وہ اس خوف کو صبر کے ساتھ برداشت کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اسے خوشخبری دے دیجئے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرتے ہیں اس کو خوشخبری دے دیجئے کہ اس کا مقام جنت ہے۔ قابل احترام دوستوں بزرگوں، ذرا توجہ کرو، حضور علیہ السلام اور صحابہ کی ساری زندگی صبر و آزمائش کا نمونہ رہی ہے۔ حضور علیہ السلام پر کتنے بڑے بڑے خوف آئے، کتنے حادثات پیش آئے، کتنے دکھ و تکلیف برداشت کی۔ حضور علیہ السلام جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ رہے تھے، بہر 1400 ننگی تلواریں کھڑی ہوئی ہیں، سارے دشمن آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیں گے، العیاذ باللہ کہ اللہ کے محبوب کو شہید کر دیا جائے گا۔ سامعین قدر، تلواریں لے کر آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں کہ حضور کو باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا، حضور کو شہید کر دیا جائے گا، سارے دشمن باہر ہیں۔ خوف کی کیا کیفیت ہونی چاہیے تھی کہ حضور علیہ السلام پر یقیناً یہ آزمائش تھی، پریشانی تھی، امتحان تھا، لیکن رب نے کہا میرا محبوب تمہارے اوپر یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے، اگر آپ اس امتحان کو پاس کر کے آگے چلے جاتے ہیں تو پھر میں نے فتوحات کے دروازے بھی کھولے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب جب اللہ کا یہ حکم سنتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہاں سے اٹھتے ہیں، اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، مٹی کی مٹھی بھرتے ہیں، ان کی طرف پھینکتے ہیں، پھر سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ کے محبوب جا رہے ہیں۔ جب ہر طرف کیونکہ پہر سارے دشمن ہیں، جب اللہ کے محبوب وہاں سے گزر جاتے ہیں ان پر کوئی خوف طاری نہیں ہوتا، وہ کسی خوف کو اپنی خاطر میں نہیں لاتے کیونکہ وہ اللہ کی ذات پر یقین و کامل کرتے ہیں۔ اس لیے جب وہ گزر جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان پر فتوحات کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سامعین قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں میں نے تمہیں مال بھی دیا ہے، دولت بھی دی ہے، تو جس طرح چاہے اس کو خرچ کر، جس طرح چاہے تو غلط کام میں لگا، تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، لیکن اس وقت صبر کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تمہارے سامنے مجھ رب کا خوف ہونا چاہیے، مجھ رب کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا۔ دوسرا فرمایا والجوع، آپ کو بھوک کے ذریعے سے آزمایا جائے گا۔ اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، پھر اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے بندے صبح سے شام تک بھوکا رہنا ہے، روزے کی تکمیل کو پورا کرنا ہے۔ تو پھر یہ نہ کہنا کہ مجھے روزے کی وجہ سے بھوک و پیاس لگی ہے، واویلا نہ کرنا کہ میں روزے کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے مر گیا ہوں۔ رمضان کیونکہ صبر کا مہینہ ہوتا ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے، اللہ قیامت کے دن اعلان کریں گے کہ وہ کہاں ہے میرے بندے جو بھوک و پیاس کو برداشت کرتے تھے، وہ آ جائیں، ان کے لیے دسترخوان بچھایا جائے گا، مہمان نوازی کی جائے گی، ان کے لیے کھانا تیار کیا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے میں اور لوگوں کا حساب کر لوں، آپ کھانا کھائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے میرے لیے اپنی بھوک و پیاس برداشت کی
تو پھر اللہ فرماتے ہیں میرے بندے روزہ بھی میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں خود دیتا ہوں، کیونکہ روزے کا جو ثواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے یہ روزے کا ثواب اتنا ہے کہ اس کو کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ صرف روزہ ایسی عبادت ہے جس کا بندے اور خدا کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ بندے کو روزہ ہے یا نہیں ہے۔ ایسے حادثات، ایسے واقعات صحابہ کرام پر بھی آئے۔ ادھر اعلان ہوا کہ چلو جنگ تبوک پر اب بغاوت تیار ہے، اب بغاوت تیار ہے، ادھر غزوہ خندق کھولی جا رہی ہے۔ حضور علیہ السلام خود وہاں پر تشریف فرما ہے، صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک صحابی حضور علیہ السلام کی طرف آتا ہے، بھوک و پیاس کی شکایت کرتا ہے کہ اللہ کے محبوب میں نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، مجھے اتنی بھوک و پیاس لگی ہوئی ہے۔ جب اللہ کے محبوب اس کے پتھر کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ قابل احترام دوستو، جب حضور علیہ السلام کی آنکھوں پر آنسو آتے ہیں تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابی میرے پیٹ پر بھی دیکھ، تو ایک پتھر باندھا ہوا ہے، میں 2 پتھر باندھا ہوا ہوں، مجھے بھی بھوک و پیاس لگتی ہے۔ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے میں بھوک کے ذریعے بھی ازماؤں گا۔ آج ہمیں تھوڑی سی روٹی نہ مل جائے پھر کیا حاصل کرتے ہیں؟ وہ تو قاری محمود صاحب سے پوچھیں یا اپنے ماں باپ سے پوچھیں کہ ان کا کیا حال کرتے ہیں۔